عزیز طلبہ، میں معلم محمد آصف دیشمکھ، ہوا بھائی اردو گرلس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج لوہارا، آپ کا آج کے اس ویڈیو میں پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم تاریخ اور سیاسیات 10ویں جماعت سے سیاسیات کا پہلا سبق دستور کی پیش رفت، اس کا دوسرا ویڈیو دیکھیں گے، سماجی انصاف اور مساوات۔ اس سے پہلے ہم نے دستور کی پیش رفت میں جمہوریت اس موضوع پر معلومات اخذ کی، تو چلیے دیکھتے ہیں سماجی انصاف اور مساوات۔ سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے۔ ہر اعتبار سے سماج میں سب کو انصاف ملے، ہر اعتبار سے سماج میں سب کے ساتھ مساوات یعنی برابری کا جو ہے معاملہ کیا جائے۔ ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا مطمح نظر ہے۔ دستور نے اس کے حصول کا راستہ بھی واضح طور پر بتا دیا اور ہم اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سماجی انصاف قائم کرنے سے مراد جن سماجی امور کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے ان کو ختم کرنا، اور اس بات پر زور دینا کہ فرد کی حیثیت سے سب کا درجہ مساوی ہے، برابر ہے۔ ذات، مذہب، زبان، جنس، جائے پیدائش، نسل، دولت وغیرہ کی بنیاد پر اعلیٰ اور ادنیٰ میں تفریق نہ کرنا اور تمام لوگوں کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا انصاف اور مساوات کا مقصد ہے۔ سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے سماج کی تمام سطحوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ حکومت کی پالیسیوں اور دیگر کوششوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جمہوریت میں سب لوگوں کی شمولیت کو ممکن بنانے کے لیے سماج کے تمام طبقات کو بنیادی دھارے میں لانا ہوگا۔ دراصل جمہوریت تمام سماجی طبقات کو سمو لینے کا ہی عمل ہے۔ سب کو اپنے اندر سمو لینے والی جمہوریت کی وجہ سے سماج میں تصادم کم ہو جاتا ہے، آپسی نا اتفاق، جھگڑے، فساد یہ کم ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے ہمارے ملک میں کون سی کوششیں کی گئی۔ تو سب سے پہلے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی، راکھیو سیٹ۔ انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبقہ تعلیم اور روزگار کے مواقع سے طویل عرصے سے محروم ہیں، ان کے لیے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ اس پالیسی کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست جماعتوں، جو قبائل ہوتے ہیں، قبیلے، ان کے لیے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کچھ نشستیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر پسماندہ طبقات کے لیے بھی محفوظ نشستوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، سب کو انصاف ملے، مساوات قائم۔ اگلا پوائنٹ، درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون۔ یعنی یوں سمجھو کہ جو درج فہرست ذاتیں ہیں اور قبائل ہیں، ان پر ایک زمانے میں ظلم کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کا معاشی، سماجی، سیاسی، مذہبی استحصال کیا گیا، تو آج بھی ان پر ظلم نہ ہو، اس کے تحفظ کے لیے بھی کچھ قوانین وضع کیے گئے۔ سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نظریے سے یہ ایک اہم قانون بنایا گیا۔ اس قانون کی روح سے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کرنے پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مقرر ہے۔ آپ کس کو ذات کی گالی نہیں دے سکتے۔ یہ کر کے دیکھیے، مذکورہ بالا قانون کے مندرجات کا مطالعہ کیجیے، استاد کی مدد سے انہیں سمجھ لیجیے، ظلم ہی نہ ہو اس کے لیے کس نوعیت کی کوشش کی ضرورت ہے، سوچیے۔ اگلا پوائنٹ، اقلیتوں کی بابت پیش بندی۔ اقلیت جو یعنی دو طبقے ہیں ملک میں، ایک اکثریت والا، ایک اقلیت والا۔
جو آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہے وہ اکثریت میں، جو آبادی کے اعتبار سے کم ہے وہ اقلیت۔ تو ہندوستانی دستور نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کئی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے حکومت نے کئی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے۔ دستور میں ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ یہ دستور میں لکھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر آئے دن فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دور ہونا بہت ضروری۔ اقلیتوں کے تعلق سے وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے حق، مخالفت کا حق اور تہذیبی و تعلیمی حقوق حاصل ہے، جن کی بنا پر اقلیتوں کو بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی۔ خواتین سے متعلق کون سے قوانین بنائے گئے اور ان کی نمائندگی سے متعلق کیا پیش بندی کی گئی؟ تو دیکھیے، آزادی ملنے کے بعد ہی سے خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ خواتین کی ناخواندگی دور کرنے، جہالت، ان پڑھ پن، اس کو دور کرنے، انہیں ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئی۔ وہ کن مسائل سے دو چار ہیں، کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئی۔ جیسے باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، برابری کا حصہ، جہیز مخالف قانون، جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون، گھریلو تشدد مخالف قانون جیسے چند اہم قوانین نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی ہے اور انہیں ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا ہے۔ تو ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں جائیداد میں عورتوں کا حصہ، مساوی حصہ، تو الحمدللہ اسلام نے عورتوں کا حصہ رکھا ہے۔ جہیز کا ہمارے پاس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جنسی استحصال کی اگر بات کریں تو یہاں تو عورت کو اسلام نے شریک حیات، رفیق حیات بتایا ہے، وہ ساتھی ہیں، دنیا میں بھی ساتھ ہے، آخرت کے اندر بھی ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر گویا بیوی دے کر نعمت دی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے۔ یہ انمول تحفے اسلام نے، اللہ نے دیے ہے اور اسلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اندر کچھ تشدد اور گھریلو جو ہے ان پر ظلم و زیادتی، تو اللہ ماشاء اللہ چند گھروں کو اور علاقوں کو چھوڑ کر یہ ہم کو نظر آئے گا، ورنہ اکثریت جو ہے اس طریقے سے ہمارا معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہے۔ ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی اداروں میں خواتین کی نمائندگی شروع سے کم رہی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی۔ بھارت میں بھی اس مناسبت سے تبدیلیاں ہوئی۔ دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ کی، 100 میں سے 33۔ بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور ریاستوں میں اس تناسب کو بڑھا کر 50% کر دیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے قومی خواتین کمیشن قائم کیا گیا، ریاستوں میں بھی ریاستی خواتین کمیشن قائم۔ گھریلو تشدد سے خواتین کو تحفظ دینے والا قانون جمہوریت کو مضبوط بنانے والا ایک اہم قدم ہے۔ اس قانون سے خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت واضح کی ہے۔ روایتی بالادستی اور حکمرانی کی نفی کرنے والے اس فیصلے نے ہندوستانی جمہوریت کی توسیع کی اور اس میں شمولیت کو زیادہ بامعنی بنا دیا۔ ایک ہمارے سامنے چارٹ ہے کہ آزادی کے بعد سے بھارت میں عورتوں کی لوک سبھا میں نمائندگی کی تعداد کا تناسب کیا رہا، یہ دیکھتے ہیں۔ تو سال 1951-52 میں خاتون ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 22 تھی، جو فیصد کے اعتبار سے 4.50۔ اسی طرح 57 میں 22، 4.45۔
1962 में 31 6.28, 1967 में 29 5.58, 1971 में 28 5.41, 1977 में 19 3.51, 1980 में 28 5.29, 1984 में 43 7.55, 1989 में 29 5.48, 1991 में 39 7.30, 1996 में 40 7.37, 1998 में 43 7.92, 1999 में 49 9.02, 2004 में 45 8.29, 2009 59 10.87, 2014 में 66 12. तो ये जदोल पर कुछ सवालात भी हैं। खातून अरकान पार्लियामेंट की सबसे कम तादाद किस साल के इलेक्शन में थी? आपको इसका जवाब तलाश करना है। खातून अरकान पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तादाद किस साल के इलेक्शन में थी? ये दूसरा सवाल। तीसरा है, जदोल की मालूमात की मदद से लोकसभा के इलेक्शन में खातून अरकान पार्लियामेंट 1951 से 2014 का पाई चार्ट यानी सुतूनी तरसीम बार चार्ट तैयार की। आपसे गुफ्तगू है, आप क्या महसूस करते हैं? अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन की मौजूदगी कम ही है। ख़ानदानी निज़ाम, समाजी माहौल, माशी शोबे, सियासी मैदान ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियों से आज़ाद होते जाएँ तो ख़वातीन को फ़ैसला करने के अमल में शामिल होकर मजमूई सियासी कामकाज को एक नया रुख देने का मौका मिलेगा। इसके लिए नुमाइंदगी वाले इदारों में ख़वातीन की शमूलियत में इजाफ़ा करना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, हमारा दस्तूर की पेशरफ़्त इस सबक का जो है 3 नुकात हमने देखे थे, जमहूरियत, समाजी इंसाफ और मसावत, और तीसरा अदालती निज़ाम। तो 2 नुकात पर हमने यहाँ पर मुताला इसका किया है। आगे की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम अदालती निज़ाम पर रोशनी डालेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश, कोशिश, मेहनत पसंद आई हो। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल HBS ऑनलाइन एकेडमी